بسم اللہ الرحمن الرحیم فقوله ما يتناول المهملات والمفردات والمركبات الكلامية والغير الكلامية وبقيد تضمن كلمتين خرجت المهملات والمفردات وبقيد الإسناد خرجت المركبات غير الكلامية مثل غلام زيد ورجل فاضل وبقية المركبات الكلامية سواء كانت خبرية مثل ضرب زيد وضربت هند وزيد قائم أو إنشائية مثل اضرب ولا تضرب فإن كل واحد منهما تضمن كلمتين إحداهما ملفوظة والأخرى منوية وبينهما إسناد يفيد المخاطب فائدة تامة وحيث كانت الكلمتان أعم من أن تكون كلمتين حقيقة أو حكما دخل في التعريف مثل زيد أبوه قائم أو قام أبوه أو قائم أبوه فإن الأخبار فيها مع أنها مركبات لكنها في حكم الكلمة المفردات أعني قائم الأبي ودخل فيه أيضا مثل جسك مهمل وديز مقلوب زيد مع أن المسند إليه فيهما مهمل ليس بكلمة فإنه في حكم هذا اللفظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے فقولہ ما يتناول المهملات والمفردات والمرکبات الکلامیۃ والغیر الکلامیۃ. کلام کی تعریف ہے. الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. علامہ شارح جامی فرما رہے ہیں فقولہ ما یتناول المہملات والمفردات. شارح جامی کی غرض کلام کی تعریف میں جو جنس اور فصول آئی ہیں نا، اس عبارت سے کلام کی تعریف میں جنس اور فصول کا تعین کر کے ان کے فوائد کو بیان کرنا ہے. کہ کلام کی تعریف میں جو لفظ ما ہے یہ بمنزلہ جنس کے ہے. الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد میں لفظ ما بمنزلہ جو سب کو شامل ہے، مفردات کو بھی، مہملات کو بھی، مرکبات کو، مرکبات میں ناقصہ اور تامہ سب کو شامل ہے. اس کے بعد شارح جامی فرماتے ہیں تضمن کلمتین، یہ پہلی فصل پہلی قید ہے. اس پہلی فصل کے ذریعے دو چیزوں کو نکالا ہے کلام کی تعریف سے. ایک تو مہملات کو نکالا کیونکہ آیا تضمن کلمتین، تو مہمل آپ کو پتہ ہے کلمہ ہی نہیں ہوتا. اور دوسرا مفردات کو نکالا. کس کو نکالا؟ بالاسناد جو ہے، اسناد دوسری قید ہے. اس اسناد کی قید کے ذریعے سے کلام کی تعریف سے مرکبات ناقصہ کو، مرکبات غیر کلامیہ کو نکالا ہے. جیسے غلام رجل، غلام زیدن رجل فاضل. غلام الزیدین کے اندر یہ نسبت اضافیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکب ناقص ہے، مرکب اضافی ہے. اور رجل فاضل یا رجل عالم یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب ناقص ہے. ان کو نکالا. اس کے بعد علامہ شارح جامی فرماتے ہیں کلام کی تعریف میں صرف مرکبات تامہ رہ گئے، وہ خواہ خبریہ ہوں یا انشائیہ ہو. خبریہ کی مثال علامہ شارح جامی نے یہ بیان فرمائی ضرب زیدن، یہ فعل کی مثال اور مذکر کی، اور ضربت ہندن یہ فعل کی مثال کی، جملہ فعلیہ خبریہ کی. اور زید قائم یہ جملہ اسمیہ خبریہ کی مثال ہوگی. اچھا، یہاں انشائیہ ہوں اس کی مثال جیسے اضرب اور لا تضرب، اضرب اور. اب علامہ شارح جامی فرماتے ہیں اضرب اور لا تضرب میں سے ہر ایک جو ہے یہ دو کلموں کو متضمن ہے. ان میں سے ایک ملفوظ ہے اور دوسرا منوی ہے، اور ان کے درمیان اسناد ہے جو مخاطب کو فائدہ تامہ دیتا ہے. تو یہ علامہ شارح جامی نے یہاں اس مقام کی وضاحت فرما دی کہ یہاں کلام کی تعریف میں ما بمنزلہ جنس ہے، تضمن کلمتین پہلی فصل ہے، اسناد دوسری فصل ہے. ان کے کیا فوائد ہیں ان کو تفصیلاً بیان فرما دیں. اب ترجمہ دیکھیں. پس ماتن کا قول ما یہ شامل ہے مہملات کو اور مفردات کو اور مرکبات کلامیہ اور غیر کلامیہ دونوں کو. اور تضمن کلمتین کی قید کے ذریعے مہملات اور مفردات کو نکال دیا، اور اسناد کی قید کے ذریعے سے مرکبات غیر کلامیہ کو یعنی ناقصہ کو نکال دیا. جیسے غلام زیدن رجل فاضل.
اور مرکبات کلامیہ یعنی تامہ باقی رہے، خواہ وہ خبریاں ہوں جیسے ضرب زید ضربت ہند اور زید قائم، یا انشائیہ ہوں جیسے اضرب اور لا تضرب۔ فإن كل واحد منهما، اس عبارت سے غرض شارح ایک سوال کا دینا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اضرب اور لا تضرب، ان میں سے ہر ایک کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کلام ہے، حالانکہ یہ تو دو کلموں کو متضمن نہیں ہے۔ اضرب اور لا تضرب کو کلام کہنا درست ہے؟ یہ تو دو کلموں کو متضمن نہیں ہے۔ تو اس کا علامہ شارح جامی نے جواب دیا کہ ان میں سے ہر ایک دو کلموں کو متضمن ہے، ایک کلمہ حقیقی ہے اور ایک حقیقی نہیں بلکہ منوی ہے۔ اضرب کے اندر بھی انتا جو منوی ہے اور لا تضرب میں جو منوی ہے، تو اس طرح ایک کلمہ حقیقی ہوا اور ایک کلمہ وہ منوی ہوا ہے اس کے ہیں۔ اور وبینہما اسناد، اور ان کے درمیان اسناد ہے، یفید المخاطب فائدۃ تامۃ، جو مخاطب کو فائدہ ہے۔ اس کے بعد یہ مٹاؤ جی، وحیث کانت الکلمتان، یہاں سے علامہ شارح جامی کی غرض ایک سوال کا دینا ہے۔ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے جب ہم نے کہا حقیقتاً و حکماً جو سوال ہوا تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے، آپ نے کہا کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ، تو زید ابوہ قائم، زید قائم، زید قام ابوہ، زید قائم ابوہ، یہ تینوں مثالیں کلام ہیں۔ زید ابوہ قائم بھی کلام ہے، زید قام ابوہ بھی کلام ہے، زید قائم ابوہ بھی کلام ہے، لیکن یہ دو کلموں کو متضمن نہیں ہے بلکہ چار کلموں پر مشتمل ہے۔ کلام ہے لیکن یہ دو کلموں کا نہیں بلکہ تو آپ کے کلام کی تعریف ان پر صادق نہیں، تو اس کا یہاں سے دیا علامہ شارح جامی نے خود اس کو ذکر کر کے اس کا دیا۔ علامہ شارح جامی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ابوہ قائم یا قام ابوہ یا قائم ابوہ، یہ جو خبر ہے، یہ خبریں جو ہیں، پہلے میں ابوہ قائم، دوسرے میں اور تیسرے میں، یہ جو خبریں ہیں یہ اگرچہ بظاہر تین کلمے ہیں، مرکب ہیں، بظاہر یہ کیا ہیں؟ مرکب ہیں، تین کلمے ہیں، لیکن یہ مفرد کلمہ مفرد کے حکم میں ہیں، یہ مفرد ہیں۔ کس کی طویل میں؟ قائم الابی کی طویل میں۔ کس کی؟ اور قائم الابی جو ہے یہ مفرد ہے، یہ کیا ہے؟ مفرد۔ تو اس طرح اس مثال میں ایک کلمہ حقیقی ہوا زیدن اور ایک کلمہ کیا ہوا؟ بظاہر اگرچہ یہ تین ہے لیکن حکماً یہ ایک ہی کلمہ، کیونکہ یہ قائم الابی کی طویل میں ہے اور قائم الابی مفرد ہے۔ وہ کیسے کہ قائم الابی ہے مرکب اضافی، اور مرکب اضافی میں آپ کو پتہ ہے کلام کا رکن اور جز صرف مضاف ہوتا ہے، جو مضاف الیہ ہوتا ہے نا وہ کلام کا رکن اور جز نہیں ہوتا، وہ تو کلام سے کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے، اور مضاف کے لیے قید ہوتا ہے، مضاف کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تو اس طرح یہ دو ہی کلمے ہوئے، ایک کلمہ حقیقی ہوا اور ایک کلمہ حکمی ہوا، لہٰذا کلام کی تعریف تضمن کلمتین اس پر صادق آئی۔ اچھا جی، اب مٹائیں جی، اب دیکھیں کر ترجمہ۔ اور جس وقت کلمتین عام ہے، شارح جامی فرماتے ہیں جس وقت کلمتین کہ حقیقتاً دو کلمے ہوں یا حکماً ہوں، تو لہٰذا تعریف کے اندر زید ابوہ قائم یا زید قام ابوہ یا زید قائم ابوہ کی مثل جتنی مثالیں تعریف کے اندر داخل ہوئی، کیونکہ خبریں ان کے اندر، خبریں ان میں اگرچہ وہ مرکبات ہیں، اگرچہ وہ بظاہر تین کلمے ہیں مرکبات، لیکن وہ کلمہ مفردہ کے حکم میں ہیں۔ کلمہ مفردہ سے مراد یعنی قائم الابی، قائم الابی، تو قائم الابی مفرد ہے، وہ بتلایا آپ کو کیسے مفرد ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَدَخَلَ فِيهِ أَيْضًا، وَدَخَلَ فِيهِ، علامہ شارح جامی کی غرض پھر سوال کا دینا ہے جواب۔ سوال یہ ہوتا ہے جاسا کن محمل دعیز مقلوب زید، مقلوب، یہ جاسا کن محمل مبتدا خبر ہے، دعیز مقلوب زید مبتدا خبر، یہ کلام ہے لیکن کلام کی تعریف اس پر صادق ہے۔ کلام کی تعریف کیوں صادق نہیں آتی؟ وہ اس لیے کہ اس میں جو جاسا کن ہے یا دعیز ہے یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ، تو اس کا یہاں سے دیا
کہ یہ کلام کے اندر جاسکن محمل اور دعید مقلوب و زیدن بھی داخل ہو گئے، کیونکہ کلام کی تعریف میں کلمتین سے مراد عام ہے، خواہ حقیقتاً دو کلمے ہوں یا تو اس میں جاسکن اگرچہ حقیقتاً کلمہ نہیں ہے لیکن حکمن کلمہ، دعیدن اگرچہ حقیقتاً کلمہ نہیں لیکن حکمن کیا کہ جاسکن اور دعیدن دونوں حاضر لفظوں کی طویل میں ہیں۔ کس کی؟ حاضر لفظوں کی طویل میں۔ تو جب یہ حاضر لفظوں کی طویل میں ہے یعنی مطلب یہ لفظ محمل ہے، یہ لفظ زید کا الٹ ہے، سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو اس طرح جو ہے یہ دونوں کلام کی تعریف کے اندر داخل ہو گئے، وہ کلام کی تعریف ان پر فٹ آئی اور صادق آئی۔ دیکھیں اب کہہ رہے ہیں اور نیز تعریف میں جاسکن محمل اور دعیض مقلوب و زیدن کی مثل بھی داخل ہو گئی، باوجود اس کے کہ ان دونوں میں جو زیدن یا جاسکن یہ محمل ہے کلمہ، محمل ہے کلمہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ هَذَا اللَّفْظِ، یہ دلیل دے رہے ہیں کلام کے اندر ان کے داخل ہونے کی دلیل یہ ہے کیونکہ یہ هذا لفظ کے حکم میں ہے، تو یہ حکماً پھر کیا ہوئے؟ کلمہ ہوئے، لہذا کلام کی تعریف ان پر فٹ ہے۔ اچھا جی۔